نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت، خواہران ملت، مادران ملت، دختران ملت، فرزندان ملت، نونہالان ملت، نوجوانان ملت اور بزرگان ملت، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکات کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان بتوفیق الرحمن ہوگا ماہ غفران۔ غفر یغفر غفرا و غفرانا، اس کا مطلب ہے چھپانا، مٹانا، معاف کرنا۔ اللہ رب العزت بہت بڑا مہربان، جس نے اپنی صفات میں صفت رحم کو اپناتے ہوئے قرآن میں اپنے دو صفاتی ناموں کا ابتدا میں تذکرہ کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ رحمان وہ ہستی جو اپنوں، بیگانوں، دوستوں، دشمنوں، مومنوں، کافروں، متقیوں، فاسقوں، فاجروں پر ایک جیسی رحمت فرمائے۔ مثلا مومنوں کو اللہ رزق دیتا ہے تو کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، دوستوں کو اولاد دیتا ہے، دشمنوں کو بھی اولاد دیتا ہے، موحدین کو اگر کاروبار عطا کرتا ہے، مشرکین کو بھی کاروبار عطا کرتا ہے۔ رہنے کے لیے عالی شان عمارات،
مسلمانوں کو بھی عطا کرتا ہے، کافروں کو بھی عطا کرتا ہے۔ لہذا اللہ کی صفت رحم رحمان ہونے کے اعتبار سے سب انسانوں کے لیے عام ہے، لہذا اللہ دنیا میں رحمان ہے۔ اور رحیم اس ہستی کو کہتے ہیں جو صرف اپنوں کے ساتھ رحم کرے، جو ماننے والوں پہ رحم کرے، ایمان والوں پہ رحم کرے، اس ہستی کو رحیم کہتے ہیں۔ لہذا روز قیامت اللہ کی صفت رحیم ہوگی، مشرکوں پہ رحم نہیں ہوگا، کافروں پہ رحم نہیں ہوگا، فاسقوں، فاجروں اور منافقوں پہ رحم نہیں ہوگا۔ رحم ہوگا تو صرف توحید پر ایمان لانے والوں کے لیے، رحم ہوگا سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے، رحم ہوگا اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے ہوگا۔ اور اس دن کافروں کو، سرکشوں اور باغیوں کو عرش والا خدا کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے اللہ کے نافرمانوں، سرکشوں اور باغیوں، آج علیحدہ ہو جاؤ۔ میرے مومن مخلص نیک مسلمان بندوں میں کھڑے ہونے کا تمہیں حق حاصل، الگ ہو جاؤ۔ اور مجرموں کو اللہ تعالی ساری دنیا کے سامنے جہنم رسید کرے گا، اور ٹولی در ٹولی، گروہ در گروہ جہنم کی طرف اس طرح ہانکے جائیں گے جس طرح ایک چرواہا اپنے مویشیوں کو ہانک کر لے جاتا ہے۔ لہذا اللہ اس دن مجرموں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں فرمائے گا، رحم ہوگا ان کے لیے جو قال اللہ پہ لبیک کہتے ہیں، جو قال الرسول کی صدا سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگرچہ گنہگار بھی ہوں گے، عقیدہ توحید و سنت ہے، لیکن بشری تقاضوں کے مطابق صغیرہ گناہ بھی ہے، کبیرہ گناہ بھی ہے۔ میں نے پہلے ابتدا میں عرض کیا کہ غافارہ یغفرو، غافارہ فعل ماضی ہے، یغفرو فعل مستقبل ہے، بلکہ اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے، فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا رحمت فرما کر اسے معاف کر دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر عقیدہ درست ہے معافی کے چانسز 50-50۔ فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، کئی عمرے اور کئی حج بھی کیے،
مگر اس کے باوجود ایسے کبیرہ گناہ ہیں جو عام لوگوں کی نظر سے چھپے ہوئے ہیں، مگر قیامت کے دن اگر اللہ نے اس کا حساب لے لیا، اگر رحمت نہ ہوئی اور اللہ نے پورا حساب لیا، تو پھر ہم حساب میں پورے اترنے والے نہیں ہیں۔ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، حضور آپ بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں بھی اتنی دیر تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اللہ اپنی رحمت نہیں فرمائے گا۔ حالانکہ میرے نبی وہ عظیم انسان، وہ اعلیٰ اور افضل شخصیت ہے جن کے بارے میں رب نے قرآن میں کہہ دیا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ غَفَرَ يَغْفِرُ، توجہ، لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ محبوب، ہم نے آپ کے پہلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ وہ ہستی اپنی زبان سے کہہ رہی ہے، مجھے بھی اللہ کی رحمت کا سہارا چاہیے۔ کونین کے تاجدار اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، میں اور تو کس طرح اس کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکتے ہیں؟ صرف اپنوں پہ نہیں، عمل ضروری ہے، پھر ان عملوں کے بعد معاملہ اللہ کی بارگاہ میں، رب کی عدالت میں اگر نرم رہا، جج کی مرضی ہوتی ہے، وہ بات نرمی سے سنے، تفصیل سے سنے، یا ایک دو جملے سننے کے بعد فیصلہ سنا دے۔ پوری کائنات کا احکم الحاکمین، رب العالمین، پوری کائنات کا چیف جسٹس عدالت کی کرسی پہ ہے، حساب و کتاب کا عمل جاری ہے۔ اعمال نامہ اگر کھل گیا تو پھر جواب نہیں بن پڑے گا۔ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہو گئے جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ دعا نہ کر لیں، ایک گھڑی جمعے کے دن رحمت کی گھڑی ہوتی ہے جب قبولیت ہوتی ہے، اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں، اللہ ہمارے نامہ اعمال سیاہ ہو چکے ہیں، کوئی بھی نیکی کا عمل نہیں، بدیاں برائیاں اور گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اگر بھول چوک کے کوئی نیکی کر بھی لیتے ہیں، کوئی نیکی ریاکاری کی نظر ہو جاتی ہے، کوئی نیکی منافقت کی نظر ہو جاتی ہے، کوئی نیکی غیبت اور چغلی کے کھاتے میں چلی جاتی ہے۔ نیکیاں تو بندہ خود ہی برباد کر لیتا ہے۔ نیکی کر لینا اگرچہ بہت مشکل ہے، گرمی اور سردی کے موسموں کی شدت کے باوجود مسجد میں پہنچنا، نماز ادا کرنا بظاہر بہت مشکل ہے، لیکن یہ عمل کر لینا پھر بھی آسان ہے۔ مشکل بات یہ ہے
کہ نیکی کر کے اس نیکی کو محفوظ رکھا جائے۔ نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، جو لوگ سافٹ ویئر پہ، سوشل میڈیا پہ بڑی مہارت رکھتے ہیں، بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، جب آپ ایک ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں، ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، بابا شریف نے بات سلامہ دے رہے ہیں، آج ساڑھے اتو ہی لنگ گیا جو نوجوانوں، اگر آپ اپنے کمپیوٹر پہ، اپنے موبائل پہ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہ اتنی دیر تک ایکٹیو نہیں ہوتی جتنی دیر تک آپ اس کو انسٹال نہیں کرتے۔ جب انسٹالیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، وہ فائل، وہ ایپ سیو ہو جاتی ہے۔ جب آپ سیو کا بٹن پریس کرتے ہیں، پھر وہ آپ کے ڈاکومنٹس فائل میں پہنچ جاتی ہے۔ جب جی چاہے مائی ڈاکومنٹس فائل کھولو اور اس میں سے آپ مطلوبہ ڈاکومنٹ چیک کر سکتے ہیں۔ اور اگر انجانے میں ڈیلیٹ کا بٹن پریس ہو گیا یا آپ اس کو سیو نہیں کر پائے، تو پھر وہ آپ کے موبائل میں، آپ کے کمپیوٹر میں، آپ کے لیپ ٹاپ اور آپ کے ٹیب میں محفوظ نہیں ہو سکے۔ نیکیوں کی فائلیں، فولڈر بنا رہے ہو، نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہو، نماز کا فولڈر بن گیا، روزہ رکھتے ہو، روزے کی فائل بن گئی، مگر وہاں پر بیڑا غرق ہوتا ہے جب اس میں وائرس آ جاتا ہے۔ وائرس آ جائے، تیری پوری کی پوری ڈیوائس کام چھوڑ دیتی ہے، وہ ناکارہ ہے، بیکار ہے۔ جب تیری نیکیوں کے ساتھ دکھلاوا، ریاکاری، نمود و نمائش آ گئی، یا کوئی اور غرض، لالچ اور طمع آ گیا، وہ وائرس تیری ساری نیکیوں کی تمام فائلوں کو ضائع کر کے رکھ دے گا، اور کوئی فائل بھی قیامت کے دن اوپن۔ ینگ جنریشن کے لیے ایک میسج ہے، آؤ اپنی نیکیوں کو اگر کر لیا ہے، اللہ نے توفیق دے دی ہے، ان کو سیو کرو، سیو کرو، اپنے ہاتھوں ڈیلیٹ نہ کرو۔ اور وائرس اگر آ جانے کا خدشہ ہے تو اینٹی وائرس ڈاؤن لوڈ کرو۔ کس طرح؟ طریقہ دستوں، اینٹی وائرس آپ اپنی ڈیوائس میں کرتے ہیں کہ کوئی وائرس نہ آ جائے۔ اگر اپنی نیکیوں کو سیو کرنا چاہتے ہو، وائرس سے بچنا چاہتے ہو، تو قرآن نے ایک میسج دیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، کیونکہ یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ اینٹی وائرس اپنے دل و دماغ میں ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لو۔ ہر وقت آپ کے مائنڈ میں یہ ہو، میرا تعلق رحمان کے ساتھ ہے، میں نے شیطان کو ان نیکیوں کے قریب جانے۔ لوگ بڑا کہتے ہوں گے کہ واہ جی واہ، کیا بات ہے، حاجی صاحب کمال کر دیتے، بڑا سخی ہے جی۔ دل میں بات آ گئی، سب برباد۔
خرچ کیا ہوگا روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں 3 لوگ سب سے پہلے پیش ہوں گے. توجہ کرنا. سب سے پہلے ایک مالدار غنی کو پیش کیا جائے گا. رب العالمین پوچھیں گے ہاں جی حاجی صاحب چوہدری صاحب کیا کچھ کر کے آئے ہو؟ میں نے تمہیں بڑا مال دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ تو جواب میں وہ مالدار جو نیکی کے کاموں پر بے تحاشا خرچ کرتا رہا، نیت کی بات کرنے لگا. توجہ کرنا. نیت بدل جانے سے وائرس آ جائے گا. نیت بچاؤ. نیت یہ رکھو کہ میں نے 1 روپیہ خرچ کرنا ہے تو رب کو راضی کرنا ہے، لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے ہیں تو رب کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں جی کہاں پہ خرچ کیا؟ یا اللہ نہ دن دیکھا نہ رات، مدرسے بنوائے، مسجدیں بنوائی، میں نے بڑے بڑے مسافر خانے بنوا دیے، فری ڈسپینسریاں اور ہاسپٹل بنوا دیے، میں نے لوگوں میں اناج اور غلہ تقسیم کیا، میں نے ان کو گھر جا جا کے نٹ کیش دیا. مقصد کیا تھا؟ اللہ پوچھے گا مقصد کیا تھا؟ اللہ تیری خاطر. اللہ کہیں گے کذبت، تم جھوٹ بول رہی ہو. کذبت جس کو رب کہہ دے تم جھوٹ بول رہے ہو. دنیا کوئی عدالت، دنیا کا کوئی جج، کوئی جسٹس، کوئی چیف جسٹس اس کو سچا قرار دے سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کذبت، تم جھوٹ بولتے ہو. میں نے مانا، مساجد بنوائی، مدارس بنوائے اور چلائے، ماہانہ اور سالانہ تعاون بھی کرتا رہا. تو نے دین پہ بھی بڑا خرچ کیا، لیکن میری رضا کے لیے نہیں. تیرے ذہن میں یہ کیڑا ہر وقت رہتا تھا میرا بھی نام آنا چاہیے، مجھے بھی لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، پیسے ہی بے تاش ہے، نیکی کے کاموں پہ خرچ بھی بہت کرتے ہیں. یہ لوگوں سے سننا چاہتا ہے، لوگوں میں شہرت کرنا چاہتا ہے. بڑی مشکل منزل ہے. میں بھی، آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے اعمال کو سیو کریں، کہیں ریاکاری نہ آ جائے. اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری اور نمود و نمائش سے محفوظ کرے. آمین یا رب العالمین. فرشتوں کو آرڈر ہوگا، فرشتوں اٹھاؤ اس سخی کو اٹھا کر جہنم میں پھینک. چھوٹا عمل ہے سخاوت، چھوٹا عمل، بہت بڑا عمل ہے. السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے. قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہوتا ہے. قریب من الجنہ، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے. وبعید من النار، اور جہنم سے دور ہوتا ہے. اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے قریب، جہنم سے دور. لیکن کیا سخاوت کا عمل کام آیا؟ جب وائرس آ گیا، شیطان نے ذہن میں بات پیدا کی نا. یہ شیطان کہتا ہے، دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دلوں میں وسوسے صرف ابلیس شیطان نہیں پیدا کرتا،
اس کے چیلے چمچے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی۔ کئی لوگوں کی شیطانی فطرت ہوتی ہے، لوگوں کو ورگلاتے ہیں، بہلاتے پھسلاتے ہیں، غلط پٹی بڑھاتے ہیں، اینج نہیں اینج کر لو، وہ تینوں نہیں پتا اصل گل دا میں دس۔ یہ شیطان ہے، شیطان کے چیلے ہیں۔ من الجنت والناس، شیطان صرف جنوں سے ہی نہیں ہے، انسانوں میں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان شیطانوں سے محفوظ فرمائے۔ وہ نہ کسی کو کھاتا دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کا اچھا لباس دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کی اچھی گاڑی برداشت کر سکتے ہیں، نہ اچھا مکان اور بلڈنگ برداشت کر سکتے ہیں۔ جلتے ہیں، سڑتے ہیں، کڑتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے آخری 2 سورتیں جن میں ایک سورت الفلق ہے، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ اللہ کے حفظ و امان میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں حاسدوں کے حسد کی برائی سے۔ اللہ تعالیٰ حاسدوں سے محفوظ رکھے۔ حضرات شارٹ کرتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں۔ دوسرا بندہ جو پیش کیا جائے گا شہید ہوگا۔ شہید کا مقام اس کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جس انداز سے اس کی شہادت ہوگی، قیامت کے دن وہ اسی حال میں اٹھے گا۔ اگر جسم چھلنی ہے، خون بہہ رہا ہے، شہید کو اس کے کپڑوں میں ہی دفن کر دیا جائے، کفن دینے کی ضرورت۔ شہید کو اور حاجی کو، حاجی جب احرام کی حالت میں ہو اس کو علیحدہ سے کفن دینے کی ضرورت۔ جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی زبان پہ ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو حج کے دوران ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ عزیزوں پیاروں کو دکھ ہوتا، صدمہ پہنچتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کامیاب اور خوش نصیب انسان ہیں جن کو اللہ کے گھر میں عرفات کے میدان میں تلبیہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے، اس کی موت کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ اب بات یہ کر رہا تھا، شہید کو پیش کیا جا رہا ہے، جسم سے لہو بہہ رہا ہے، گلا کٹا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کے مسلح کر کے کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، ہونٹ کاٹ دیے گئے، جس طرح سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام اعضاء کا مسلح کر دیا گیا تھا۔ شہید اسی حالت میں اٹھے گے۔ رب کی بارگاہ میں ایک شہید پیش ہو رہا ہے، اللہ پوچھیں گے بتلاؤ میں نے تمہیں زندگی عطا کی تھی، کیا کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ زندگی تو نے دی تھی، جان تو نے دی تھی، میں نے جان تیری راہ میں قربان کر دی، تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے اپنا گلا کٹوا دیا تھا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ایک تجارت کی ہے۔ آپ بھی مومن ہیں، میں بھی مومن ہوں۔ اللہ ہمیں ایمان والوں میں شامل فرما دے اور سچا پکا مومن بنا دے۔ اللہ نے مومنوں سے ایک تجارت کی ہے، ایک سودا کیا ہے۔ وہ کیا؟ ان سے مال لے لیا، حتیٰ کہ ان سے جان بھی لے لی۔ اور جب کسی کو کرنسی دے دی جائے، یورو، ریال اور ڈالر،
पैसे रुपए किसी को दे दिए जाएं तो फिर उसके बदले में कोई चीज़ जो मुतालबा किया जाता है, जो मतलूबा चीज़ होती है, वो वसूल की जाती है। अब मोमिनों ने अपना माल भी अल्लाह की राह में दे दिया, अपनी जान भी रब की राह में कुर्बान कर दी। अब अल्लाह ने कहा तुम्हारी मतलूबा जन्नत मुंतज़िर है, इधर तुम्हारी आंखें बंद होगी, उधर जन्नत में दाखिला मिलेगा। ये मुकाम है शहीद का जिसने जान अल्लाह की राह में कुर्बान की। लेकिन यहाँ पे खड़े हुए वो दावा करता है कि अल्लाह मैंने तेरी खातिर शहादत हासिल की। अर्श वाला खुदा कहेगा कज़ब्ता, तुम झूठ बोल रहे हो। अब कौन है जो इसकी सफाई दे? दिलों के राज कौन जानता है? आप मुझसे छुपा लेंगे, मैं आपसे छुपा लूंगा, उससे कौन छुपाएगा? इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर। हजरात, वो दिलों के छुपे हुए राज जानता है, वो जाहिर भी जानता है, वो बातिन भी जानता है, वो सिर्री मामलात भी जानता है, जाहरी मामलात भी जानता है। हजरात, उस मालिक के सामने कौन बच सकेगा? शहीद के बारे में अल्लाह कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो, खून तेरा गिरा, गला तेरा कटा, जान तूने कुर्बान की, मगर मेरी रजा के लिए नहीं। लोगों में शोहरत हासिल करने के लिए कि लोग कहेंगे बड़ा बहादुर था, बड़ा जर्नल था, बड़े जिगरे वाला था, बड़े बहादुर खानदान से ताल्लुक रखता था, बहादुर माँ बाप का बेटा था। दुनिया वालों ने कह दिया अब हमारे पास उसका सिला नहीं है, फरिश्तों को आर्डर होगा शहीद को उठाओ जहन्नम नसीब कर दो। तीसरा बंदा अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक, सर पे इमामा, एक आलिम दीन पेश हो रहा है। उलमा की दो किस्में हैं, याद रखना, एक उलमाए हक, दूसरी उलमाए सू। उलमाए हक वो होते हैं जो अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नाजिल किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताबिक अमल करके दिखाया। जो ये बयान करते हैं कुरान और हदीस, वो उलमाए हक है। और जो इधर उधर की बातें, किस्से कहानियां सुनाते हैं, हिकायतें रिवायतें सुनाते हैं, वो उलमाए सू हैं। और यूँ समझ लीजिए उलमाए सू यहाँ पे खड़े हैं। अल्लाह ताला पूछेंगे हाँ जी मौलाना, अल्लामा साहब, कारी साहब, हाफिज साहब, मैंने जिंदगी दी थी, क्या करके आए? कहा या अल्लाह, तेरी खातिर, तेरी रजा के लिए दिन रात तबलीग की, दूर दराज मुकामात पे जाकर तकरीरें की, मस्जिदों में इमामत करवाई, खिताबत की, तेरे दीन के लिए हर तहरीक का हिस्सा बना, अपना माल भी दिया, अपनी जान भी कुर्बान की, अपना आराम भी तज किया। अल्लाह ताला फरमाएंगे कज़ब्ता, अल्लामा साहब झूठ तो ना बोलो, मौलाना, मौलवी साहब, कारी साहब, हाफिज साहब, झूठ बोल रहे हो। ये सारा कुछ तुमने किया था लोगों को दिखाने के लिए कि लोग वाह वाह करें, बल्ले बल्ले करें, नारे लगे, बड़े बड़े जलसों से खिताब हो, लोगों में बड़ी मशहूरी और पब्लिसिटी हो। अब इसमें हम भी कैसे बच सकेंगे? अल्लाह मौलवियों को भी बचाए, इमामों को भी बचाए, मुक्तदियों को भी बचाए। अल्लाह अपनी नीयत को खालिस करके, रियाकारी को से महफूज रहते हुए नेक आमाल करके माह रमज़ान मुबारक में बिलखुसूस
نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔